استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه الحمد لله الذي لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم رونق محفل اور چراغ شب کرم جگر گوشے حضور ضیاء الامت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد امیر الحسنات شاہ صاحب زید مجدہ و فضلہ، مکرم و محترم حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم، صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا محمد رمضان قمری صاحب زید مجدہ، شب کرم کی آج کی اس خوبصورت بابرکت تقریب سے براہ راست اور آن لائن مستفید ہونے والے جملہ خوش بخت حاضرین، سامعین اور ناظرین، الحمدللہ رب کائنات نے یہ چند بابرکت گھڑیاں ہمارا مقدر فرمائیں اور برستے کرم کی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دامن، اپنی جھولیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہ حاضری، یہ لمحات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب کائنات اس آستانہ حضور ضیاء الامت اور حضور امیر السالکین رحمہم اللہ تعالیٰ کے فیض علم کو اور خیرات عمل کو اور تربیت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور یہ سلسلہ فیض اور برکت اور کرم اللہ تعالیٰ تمام انسانیت تک اس کا خیر پہنچائے اور سب کو مستفید اور مستنیر ہونے کا شرف نصیب فرمائے۔ من آنم کے من دانم جو محبت برے جملے میرے لیے بولے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بولنے والوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے کلمات جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور یہ پہلی اور آخری چیز ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ اس ماہ مبارک کے ساتھ جو مختلف واقعات یا مختلف مشاہیر اسلام کی نسبتیں جڑی ہیں، کئی نسبتیں ہیں۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور ایک نسبت جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء نے اس ماہ مبارک میں اپنی حیات مبارکہ کا ہجرت کے بعد پہلا اور اپنی حیات ظاہری کا آخری حج ادا فرمایا، اور اس حج کے موقع پر
آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو 2 یا 4 خطبات اور کئی سوالوں کے جواب پر مشتمل ہے۔ اس سفر کے دوران حضور کی ساری گفتگو کو عموماً خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ کتنا اہم تھا اور یہ حج کتنا اہم تھا کہ جس کے لیے 1 سال پورا تیاری ہوتی رہی۔ اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کے 4 جلد میں جہاں سیرت طیبہ کی اس مبارک سال تک پہنچے ہیں تو آپ نے اس کے 4 نام ذکر فرمائے ہیں۔ یہ حضور کا جو حج ہے یہ حجۃ الوداع ہے، چونکہ آپ نے اس حج میں اپنی امت کو 1,40,000 جو غلام سامنے موجود تھے حضور نے انہیں الوداع فرمایا، واضح فرمایا کہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، آج کے بعد میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ حجۃ التمام ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کی نعمتیں اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اسی دن عصر کے وقت نازل ہوئی یوم عرفہ کو۔ قبلہ علامہ محمد رمضان قمری صاحب دامت برکاتہم بڑی خوبصورت روحانی گفتگو فرما رہے تھے، تو اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے ذکر فرمایا۔ جو آخری دعا انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے قلوب و اذہان منور فرمائی جس مبارک کلمات سے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے جو تمام صالحات کو اپنے نقطۂ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کی امت پر اپنی نعمتوں کو اپنے منتہائے کمال پہ پہنچا دی۔ اگر وہ نعمت کا معمولی سا حصہ بھی دیتا تو ساری انسانیت کے لیے کافی ہوتا، لیکن وہ عظیم دینے والا جو سب کچھ کا مالک ہے وہ فرماتا ہے اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں اپنے منتہائے کمال پہ پہنچا دی۔ اس لیے یہ حجۃ التمام ہے کہ اس پر اللہ کی نعمت اپنے آخری اللہ کی شان کے مطابق آخری کنارے تک پہنچ گئی حضور کی امت کے لیے۔ اور یہ حجۃ البلاغ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 گواہیاں لیں حضور نے اس بات پر کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اتنی زیادہ گواہیاں تاریخ انسانیت میں کبھی کسی مسئلے پر نہیں آئیں۔ 2 گواہ ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں یا جمع غفیر ہوتا ہے، وہ بھی 30-40 تک ہوتا ہے، لیکن یہ واحد موقع ہے کہ جس پر حضور کے گواہ 1,40,000 ہیں اس بات پر کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ حجۃ الاسلام ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر پورا اسلام 23 سالہ جو حضور کی مبارک تبلیغ ہے، 23 برس میں قرآن کریم کی صورت میں، احادیث طیبہ کی صورت میں، آپ کے مبارک سنت اور عمل کے فیض کی صورت میں، آپ کے مبارک احوال کی صورت میں جو بھی روشنی اور نور موجود تھا، آپ نے اس نور کو صاحب جوامع الکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے جامعیت کے ساتھ چند لفظوں میں پورے 23 سالوں کی تبلیغ کو سمیٹ دیا ہے۔ یہ حجۃ الاسلام ہے کہ سارا اسلام حضور نے اس حج کے موقع پر بیان فرما دیا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع، آپ نے اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ بہت اہم ہے، اور آپ کی اور ہماری سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ حضور کے ان کلمات کو حضور کے غلاموں تک پہنچائیں، چونکہ یہ آپ نے ڈیوٹی لگائی فلیبلغ الشاہد الغائب، جو بھی آج موجود ہیں میرے یہ کلمات ان تک پہنچائیں جو براہ راست اس فیض کو حاصل کرنے سے محروم رہے، چاہے وہ شب کرم کی سجی ہوئی محفل ہو یا کائنات ارضی میں کوئی بھی اور اہتمام ہو انسانیت کے مل بیٹھنے کا، وہ 2 افراد ہوں یا زیادہ افراد کا اجتماع ہو، حضور کا یہ پیغام سب تک پہنچا جائے، یہ حاضرین کی ڈیوٹی تھی۔ لیکن جو غائبین ہیں حضور کے اس مبارک ارشاد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پیغام ہر غائب تک حضور پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کو اتنا اہمیت دی کہ وہ حدیث حج کے موضوع پر جو ایک مفصل حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسلم شریف میں، جس کے راوی حضرت محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود اس کے راوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔
حضرت جابر وہ ہستی ہیں کہ جو یہ سفر پورا سفر حج حضور کے ساتھ 25 ذوالقعدہ سے لے کر حضور کی واپسی تک یہ سارا سفر وہ حضور کے ساتھ رہے. اور حضرت حدیث کا ویسے جو سند ہے اور اس کے بعد جو اوپننگ ورڈز ہیں بڑے اہم ہیں کہ حضرت امام باقر محمد رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم چند دوست حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، اس لیے اس نے ہمیں فرمایا کہ اپنا تعارف کراؤ، کون آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے کہا انا محمد ابن علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، میں محمد ہوں علی زین العابدین کا بیٹا جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، جو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے. یہ سلسلۃ الذہب جب میں نے اپنے مبارک آباء و اجداد کا گنا تو فرماتے ہیں وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے قریب کیا. جب میں قریب ہو گیا تو انہوں نے نزع ذری الاعلیٰ میرا اوپر والا بٹن کھولا، پھر ذری الاسفل پھر نیچے والا بٹن کھولا، دونوں بٹن میری قبا کے کھول کے پھر اپنا دست مبارک میرے سینے پر بین صدری یہاں چھاتیوں کے درمیان رکھ دیا اور پھر فرمایا مرحبا مرحبا حضور کے بیٹے اور میرے بھائی کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو خوش آمدید ہو. خوش آمدید کہہ کر پھر فرمایا کہ سل عما شئتا، کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو آپ ارشاد فرمائیں اور میں سناتا جاؤں گا. تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہمیں نانا جی کے حج کی پوری داستان بیان فرمائی. تو وہ شروع سے لے کے واحد حدیث ہے شاید دفتر حدیث میں احادیث میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی، جس میں اس تفصیل سے پورا حج ملتا ہے. مدینہ سے لے کر ظہر کی نماز حضور کو پڑھا کر مدینہ سے روانہ کرتے ہیں اور پھر حضور کو مدینہ پہنچانے تک یہ سارا سفر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنے محبوب کے لال کے سامنے محبت سے بیان. اس میں یہ کلمات ہیں ثم اذن فی الناس فی العاشرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہلا حج فرمایا 9 ہجری میں تو اس کے بعد پورا سال 10 ہجری کا سال یہ قبائل میں اعلان ہوتا رہا کہ سب تیار ہو جاؤ، اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے جائیں. پورا سال قبائل میں اور دیہاتوں میں اور مختلف شہروں میں اعلان ہوتا رہا تاکہ کثرت کے ساتھ لوگ جمع ہوں. اور پھر یہ جو پہلا حج تھا فرضیت حج کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر الحج تھے تو اس موقع پر قرآن کی وہ آیت بھی پڑھ کے سنا دی گئی انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرکین نجس ہیں، پلید ہیں، آج کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا. یہ آخری حج تھا جو مسلمانوں نے اور کفار مکہ نے یا دیگر کفار نے اکٹھا ادا کیا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا. دوسرا، لباس کے بغیر طواف کرنے کی جو ایک کبھی ہی رسم موجود تھی اس کو ختم کر دیا گیا، دیگر جتنی کبھی رسمیں تھی سب کا خاتمہ کر دیا گیا. پورا ماحول تیار کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حج کے لیے. اور پھر جب یہ موقع آتا ہے جہاں جہاں کوئی حضور کے غلام تھے، جہاں تک کہ ایسے لوگ بھی کثرت کے ساتھ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن حضور کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا تھا. یمن کے لوگ تھے، کئی دیگر قبائل کے جو پیریفریز آف دا عرب پیننسولا میں رہتے تھے، ان میں سے کثرت کے ساتھ سے لوگ. اگر یہ حضور کی زیارت نہ کرتے تو یہ مخدرمین رہ جاتے، صحابی نہ بنتے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایسا موقع اپنے ان غلاموں کو عطا فرمایا کہ حج کے موقع پر جو جہاں بھی ہے وہ یہاں حاضر ہو جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ آ سکتا ہو یا مکہ پہنچ سکتا ہو، پہنچ جائے. یہ میں صرف اس کی اہمیت عرض کر رہا ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں میں چند کلمات صرف خطبے کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آپ کے اور اپنے سمجھنے اور عمل کے لیے، لیکن صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مبارک خطبے کے لیے خود کتنا اہتمام فرما رہے ہیں. اور حضور کی حیات ظاہری کے 23 برس میں یہ واحد اجتماع ہے جو اتنی کثیر انسانیت اور سامعین حضور کے سامنے موجود تھے، حاضرین موجود تھے. اس سے پہلے جتنے مواقع ہیں زیادہ سے زیادہ 10,000 کا مجمع تھا فتح مکہ کے موقع پر، اس سے پہلے اس سے کم تھے، لیکن یہ پہلا اور آخری موقع ہے حضور کی حیات ظاہری کا کہ 1,40,000 ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی جو تحقیق ہے 1,40,000 کے قریب مرد و خواتین حضور کے سامنے موجود ہیں جب آپ خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا میدان منا میں ارشاد فرماتے ہیں یا کہیں اور گفتگو فرماتے رہے. اور پھر اس خطبہ کی اہمیت کو کئی گنا بڑھاتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ شروع فرمایا تو آپ کی عمومی گفتگو سے یہ بالکل منفرد انداز ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جو حضور نے سواری پر ارشاد فرمایا۔ کئی سواریاں آپ نے اس موقع پر استعمال فرمائیں، لیکن قصوہ اونٹنی کا ذکر مسلم شریف میں ہے۔ عدبہ میں بھی آپ سوار ہوئے اس موقع پر، جدہ پہ بھی سوار ہوئے اس موقع پر، ایک سفید خچر پہ بھی آپ نے سواری فرمائی جس کا ذکر کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو قصوہ اونٹنی پر میدان عرفہ میں حضور تشریف فرما ہے۔ جب اونٹنی پر حضور بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد پھر حکم فرماتے ہیں خود، اسمعوا قولی، میری بات توجہ سے سنو، اور اس توجہ کو کئی گنا بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، یا فرمایا لعلکم لا ترونی فی عامکم بعد عامکم ھذا، شاید میں تم سے میری پھر ملاقات نہ ہو سکے یا تم میری پھر زیارت نہ کر سکو اس مقام پر اس سال کے بعد۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ یہ صرف میری بات نہیں، یہ میری آخری بات بھی ہے، اس کے بعد یہ خطبہ سننے کی آپ کو سعادت نہیں ملے گی۔ اور ساتھ مسند احمد کے یہ الفاظ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے حکم فرمایا استنصت الناس، لوگوں کو چپ کراؤ۔ 1,40,000 کا مجمع ہے، پہلے بھی خاموش ہیں چونکہ ان کا انداز ہی سننے کا یہ ہے کانما علی رؤوسنا الطیر، جب حضور کے سامنے بیٹھتے تو یوں بیٹھتے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ پرندے بیٹھنے کی یہ جو تشبیہ بیان کی گئی ہے کیوں کی گئی ہے کہ پرندہ جب انسان کے سر پر بیٹھا ہو تو اگر تھوڑی سی بھی انسان حرکت کرے، سانس بھی ذرا زور سے لے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ تو ہم اتنی خاموشی، پن ڈراپ سائلنس رکھتے مجمع میں کہ ہماری سانسیں بھی حضور کے مبارک ارشاد کے درمیان رکاوٹ نہ بن سکے، اتنی خاموشی ہو کہ ہر لفظ ڈائریکٹ ہمارے دل پر اور ہمارے ذہنوں پر نقش ہوتا چلا جائے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے واسمعوا۔ اور پھر حضور نے اسمعوا بھی کئی انداز سے فرمایا۔ ایک حدیث میں لفظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اسمعوا تعیشوا، میری بات توجہ سے سنو، جینا سیکھ جاؤ گے۔ یہ حیات آفری کلمات ہیں، جینا سکھانے والے کلمات۔ حضور کا ہر لفظ انسان کو جینا سکھانے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اسمعوا قولی واعقلوہ، میری بات سنو بھی اور سمجھو بھی۔ یہ ساری باتیں اتنا اہتمام کیوں فرما رہے ہیں؟ پہلے پیش کی تیاری کرائی، لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر مکمل توجہ طلب فرما رہے ہیں۔ پھر توجہ کے بعد آپ کا ویسے بھی معمول تھا کہ آپ کا کوئی کلمہ ہوا برد نہ ہو جائے، بخاری شریف میں ہے اذا تکلم ثلاثا، حضور جب بھی بولتے تو 3 دفعہ اپنی بات دہراتے لکھے یفہم عنہ، تاکہ باتیں گم نہ ہو جائیں، لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ جائیں۔ اور اس موقع پر بالخصوص حضور نے ریپیٹرز رکھے، جیسے حدیث کے مستملی ہوتے تھے اسی طرح 2 ریپیٹرز کے نام ملتے ہیں، ایک ربیہ بن امیہ بن خلف الجمحی اور دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 2 ہیں جو حضور کے الفاظ دہراتے رہے۔ ربیہ کے لیے ہے کان سیتن، کہ وہ بلند آواز تھے، کسی کی آواز فطری طور پر بلند ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ جو شخص حضور کی اونٹنی کے قریب کھڑے ہو کر، اور یہ حدیث میں لفظ ہے هو الذی یصرخ تحت یوم عرفۃ تحت لبۃ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اونٹنی کے سینے کے نیچے کھڑے ہو کر یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ حضور جو کلمات بولتے انہیں حکم فرماتے کہ تم ذرا اپنی آواز میں اسے دہراؤ تاکہ سارے لوگوں تک پہنچ جائے۔ یعنی اہتمام آپ اندازہ کریں کہ باقاعدہ حضور کا ایک ایک لفظ دہرایا جا رہا ہے۔ اور یہ ربیہ بن امیہ بن خلف جمحی اسی کا بیٹا ہے جس نے حضرت بلال حبشی پہ زیادتیاں کی تھیں اور انہیں خود ہی حضرت بلال حبشی نے قتل کیا انہیں میدان بدر میں۔ یہ اس کا بیٹا تھا ربیہ، اس نے فتح مکہ پہ کلمہ پڑھا، لیکن کلمے کا نور یہ اپنی موت تک ساتھ نہیں لے جا سکا۔ حضرت عمر کے دور میں اس نے شراب پی، آپ نے طلب کیا، حد جاری کرنے کے لیے یہ شام بھاگ گیا، اور تنصرہ، یہ کتب سیر اور تاریخ کے کلمات ہیں کہ وہاں جا کے نصرانی ہو گیا اور اس کی موت عیسائیت کی صورت میں مرتد ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اگر نیکی کی توفیق مل جائے تو اکڑنا نہیں چاہیے، مزید جھکنا چاہیے کہ اللہ نے جو دیا ہے یہ خاتمے تک پہنچ جائے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے all's well that ends well۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اصل اعمال یہ ہیں کہ خاتمہ کس پہ ہوا ہے۔ ہم زندگی میں بڑے بڑے نعرے اور القابات دیتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اس کے مقدر میں خاتمہ کیسا لکھا ہے۔ اس لیے اللہ سے القاب سننے والوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور
ہر وقت مزید جھکنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ اتنے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرتے، محبتیں ڈال دے. اور اللہ سے توبہ اس چیز کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جو ایمان کی توفیق اور عمل صالح کی توفیق دی ہے، یا لوگوں کے دلوں میں اس نے ہمارے لیے جو حسن نظر اور حسن تخیل پیدا کیا ہے کہ ہمیں اچھا انسان سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی قائم رہے. اصل انسان کامیاب وہ ہے جو موت جس کی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں لکھ دی. تو ربیہ کو اتنا بڑا شرف ملا ہے کہ حضور کی اونٹنی کے سینے کے نیچے کھڑے ہو کر حضور کے مبارک کلمات دہراتے رہے ہیں، لیکن ایمان کا نور آخر تک نہیں بچا سکے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس طرح کے خاتمے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور میدان منا میں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس میں گرامی ملتا ہے کہ وہاں وہ حضور کے کلمات دہراتے رہے. آپ بولتے تھے، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دہراتے. تو یہ ساری چیزیں، یہ اہتمام تھا کہ توجہ سے سنی جائے، کوئی لفظ ایسا نہ ہو جو ہوا برد ہو جائے. اور پھر اگلا اہتمام حضور نے یہ فرمایا کہ تمام حاضرین کی ڈیوٹی لگائی کہ فلیبلغ شاہد الغائب، جو بھی بیٹھا ہے یہ گھر میں رکھنے کے لیے میری امانت نہیں، یہ تقسیم کرنے کے لیے، قیامت تک یہ تقسیم ہو. اور پھر آپ نے 1,40,000 لوگوں سے گواہی لی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. تاریخ انسانیت میں، تاریخ انبیاء میں، تاریخ نبوت میں اور تاریخ اصلاح اور مصلحین میں یہ واحد موقع ہے کہ کسی ہستی نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنا مشن مکمل بھی کیا ہو اور اس دور کے جینے والے سب انسانوں نے اس کی تکمیل کی گواہی بھی دی ہو. یہ واحد موقع ہے کسی نبی کی مبارک زندگی میں جو آیا ہو. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انفرادیت ہے اور آپ کا امتیاز ہے کہ 1,40,000 لوگوں نے گواہی دی، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی پر پھر اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. 3 دفعہ فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. یہ 1,40,000 غلام گواہی دے رہا ہے کہ تیرے پیارے نبی نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حاضرین محترم، میری گفتگو طویل تھی لیکن یہ تمہیدی باتیں تھیں کہ یہ خطبہ کتنا اہم ہے. حضور چاہتے ہیں کہ ہر غلام تک پہنچے، اور اس کا مخاطب مسلمان نہیں، ایھا الناس ہے. حضور کی گفتگو شروع بھی ایھا الناس سے ہوتی ہے اور آخر تک انسانیت کو خطاب فرماتے، کیونکہ ساری انسانیت حضور کی امت ہے، امت دعویٰ ہے. ہم امت اجابہ ہیں جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، ورنہ ہے ساری کی ساری انسانیت حضور کی امت کا حصہ. تو ان خوبصورت اور اہم ترین کلمات میں سے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے غلاموں تک پہنچیں، میں صرف 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا یہ مبارک خطبہ خود قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف کتب احادیث سے اور سیر سے جمع کر کے ضیاء النبی شریف میں بھی دیا ہوا ہے، بلکہ مختلف خطبات جو بھی اس دوران ہوئے مجموعی طور پر جنہیں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا، یہ سب پڑھنے والے آسان اور خوبصورت ترجمہ کے ساتھ وہاں موجود ہیں. اگر آپ اول سے آخر تک اس خطبہ کو پڑھیں تو اس خطبہ کا آپ ذرا فوکس دیکھیں کہ وہ انسانی زندگی کے کس معاملے اور کس پہلو پر اس کا فوکس ہے. ایمانیات اور عبادات جس کو ہم سارا اسلام سمجھتے ہیں، اس کے لیے صرف ایک جملہ ہے. سارا اسلام جو عبادات کا ہے، اس پورے خطبہ میں جو مختلف دنوں میں حضور دیتے رہے اور ایک خطبہ کی صورت میں جمع ہے، سارے خطبہ میں صرف ایک جملہ ہے جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر چیز کو بیان کر دیا. یہ مبارک کلمات حضور کے برکت کے لیے پڑھ دیتے ہیں کہ اب ہم جس چیز کو دین سمجھتے ہیں وہ سارا دین ایک جملہ ہے. الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم. فرمایا اللہ کی عبادت کیا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو. یہ ساری چیزیں ایک ہی جملے میں بیان فرما دی. باقی سارا خطبہ کیا تھا؟ حضور کے ابتدائی کلمات ہیں. سب سے پہلے فرمایا سب انسان برابر ہے. یہ سارے دین کی بنیاد ہے اور ساری انسانیت کی بنیاد ہے کہ انسانوں کو برابر سمجھا جائے. یہ پیغام ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انسان کے اعلیٰ و افضل ہونے اللہ رب العزت کے ہاں اس کے
برتر ہونے یا کسی بھی حوالے سے کسی فوقیت کا مستحق ہونے کے لیے صرف ایک بنیاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم الا بالتقوی. حضور لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. صرف ایک بنیاد ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا کریکٹر صحیح ہے، جس کے اخلاق صحیح ہیں، جس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ صحیح ہے، فرمایا وہ اللہ رب العزت کے ہاں اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتا ہے. آپ نے اور کوئی بنیاد نہیں بیان. یہ قرآن کی آیت ہے، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی دہرایا اس مبارک خطبہ میں، اور یہ تشریحی کلمات اپنی مبارک زبان نے ادا فرمایا. تمام اس خطبہ میں جن چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے وہ انسانی حقوق ہیں. یہ ہیومن رائٹس چارٹر ہے، دا فرسٹ ایور ہیومن رائٹس چارٹر انٹرنیشنلی. آپ دیکھیں، تاریخ عالم میں دیکھیں، اس انداز میں مفصل انسانی حقوق کا چارٹر اور منشور کائنات میں پیش نہیں کیا گیا. اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے، اب اس کو پڑھیں، کیوں لگتا ہے کہ صرف وہ اسی کا ترجمہ ہے یا اسی کی ایک ماڈرن فارم ہے جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرما دی. اب پہلی چیز ہے، سب انسان برابر ہیں، کوئی بائی برتھ کسی سے افضل نہیں، کوئی بائی برتھ ادنا نہیں ہے. لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے اپنے معاشروں میں آپ دیکھیں آج تک یہ جو قبائلی نظام ہے اور اعلیٰ و ادنا کا معاملہ ہے، طبقاتی تقسیم ہے، عملی طور پر آج تک ہے. ہم کبھی بھی کسی ادنا پیشے والے کو اپنے برابر نہیں سمجھتے جس کی قوم کوئی اور ہے. کوئی اپنی قوم پر فخر کرتا ہے، کوئی نسل پر فخر، کسی کو علاقے پر فخر ہے. یہی چیزیں تو حضور ختم فرمانے آئے ہیں. یہ جہالت کی چیزیں. حضور نے کیا فرمایا؟ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. فرمایا جاہلیت کا پورا دور اپنی تمام تر ان برائیوں اور کبھی رسموں کے ساتھ جو دنیا میں موجود تھا، آج میں نے ختم کر دیا، میرے پاؤں کے نیچے پامال ہو گیا. اور یہ جاہلیت صرف یہ نہیں کہ ہم جو بتوں کی پوجا کی کہانیاں سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، نہیں. بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ چھوڑ کے ربضہ چلے گئے تو ایک شخص نے دیکھا کہ علیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، آپ کا جیسا لباس ہے خوبصورت ہے، جس طرح کا بھی ہے، آپ کے غلام کا بھی ویسا ہی لباس ہے. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حضرت ابو ذر کا غلام ہے. اس نے کہا کہ غلام کے کپڑے تو تھوڑے تبدیل ہونے چاہیے، پتہ تو لگے گیٹ اپ سے کہ یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے. آپ نے اس موقع پر بیان کیا کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص کو اس کی ماں کی وجہ سے آر دلایا تھا. بخاری میں اس شخص کا نام نہیں، لیکن سیرت کی کتابوں میں نام ہے. وہ شخص حضرت بلال حبشی تھے، جنہیں انہوں نے یبن ام سودا، کالی ماں کا بیٹا کہا تھا. چونکہ وہ کالے تھے، رنگ کی وجہ سے چونکہ کالے کو ادنا سمجھا جاتا ہے. اور یہ آج تک یہ امتیاز ختم نہیں ہوا. آپ نے ابھی کرونا سے پہلے جو امریکہ اور دیگر ملکوں میں کتنے احتجاج ہوتے رہے اسی وائٹ اور بلیک کے مسئلے تھے. آئی کانٹ بریتھ پہ آپ نے دیکھا کہ کیسے کالے کو مارا گیا. تو آج تک یہ برائی ختم نہیں ہوئی. اس دنیا میں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ کہتی ہے اور ہر لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ و عرفہ مقام پہ پہنچ چکے ہیں، علمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، میرے کریم آقا نے اس وقت فرمایا تھا اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیۃ. یہ بخاری کتاب الایمان کے کلمات. آپ نے فرمایا ابو ذر ابھی تیرے اندر سے جاہلیت نہیں نکلی کہ تو کسی کو کالا ہونے کی وجہ سے آر دلا رہا ہے، شرم دلا رہا ہے، اسے ادنا سمجھ رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے توبہ کی ہے، اس لیے اب میں غلام کو غلام نظر نہیں آنے دیتا. کیونکہ حضور نے یہ اس خطبہ میں مزید تفصیل ہے کہ حضور ارقاکم ان غلاموں کو خادم سمجھ کر اور ادنا سمجھ کر، ڈرائیور ہے تو باہر بیٹھا رہے، کام کرنے والی ہے تو اسے برابر کا کھانا نہ دیا جائے. یہ عملی طور پر ہمارے معاشرے میں موجود ہے. ان لوگوں میں بھی جو ہمیشہ اگلی صف میں کھڑے ہو کر باجماعت نماز پڑھتے، وہ بھی انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے. تو فیک جاہلیت، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھتے رہیں، ان کے اندر سے جاہلیت کا میل ابھی نہیں نکلا، جہالت اور گمراہی ابھی نکلی نہیں ہے. اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اندر پورا جاہلیت سے پاک و صاف ہو جائے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ انسانیت کو برابر سمجھا جائے، ایکوالٹی آف مین کائنڈ. اور اگلی چیز ہے ایکوالٹی بیفور لا. اسی کا لازمی نتیجہ ہے. آپ انسانوں کو برابر سمجھیں گے تو برابر حقوق دیں گے، برابر سمجھیں گے تو برابر انصاف دیں گے. آپ کے قابضوں میں برابر ہی نہیں ہے تو آپ سڑکیں کیوں بنائیں گے؟ سب
گاؤں اور دیہاتوں کی، آپ ان کی بنائیں گے جو آپ کے کاغذوں میں اعلیٰ و افضل ہیں. دوز ہو میٹر فار یو، جو آپ کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے کوئی مطلب رکھتے ہیں یا آپ کے کام آ سکتے ہیں، ان کے کام کریں گے. آپ کبھی انسانیت کو ذہن میں رکھ کر کام نہیں کریں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، میرے کریم آقا نے ان کو بیان فرمایا. اور اگر اس کے ساتھ ملا کے حضور کی اور ارشاد کو پڑھا جائے کہ حضور نے فرمایا اے لوگو سنو، شیطان اس سے مایوس ہو گیا ہے کہ آج کے بعد اس کی یہاں عبادت کی جائے. شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی، ہاں مگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں تم لفٹ نہیں کراتے کہ یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا. تمہارے کاغذوں میں صرف مسجد کی اگلی صف میں بیٹھنا ہی ثواب ہے، یہ نہیں ثواب جب مسجد سے باہر نکلتے ہو. اسلام مسجد کی صفوں میں لپٹا ہوا نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ جہاں بھی ہیں وہاں دین ہے. آپ کا دین آپ کے بازار میں ہے، آپ کے گھر میں ہے. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. اور کیا فرمایا، اس اگر پورے خطبہ مبارک کو پڑھا جائے اور جو حقوق انسانی حضور نے ایک ایک کر کے بیان فرمائے، اگر اس میں کسی ایک موضوع پر کلمات کی تعداد اور الفاظ کی تعداد کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کلمات حضور نے بیویوں کے حقوق کے لیے بولے. کیوں؟ جس کے گھر میں میاں بیوی کا سلوک ٹھیک نہیں ہو سکتا، جو صبح اور شام گھر لڑتا ہے اور صبح بھی لڑ کے نکلتا ہے، وہ باہر بھی محبت کا سفیر بن کے نہیں نکلتا. جہاں سے گزرے گا وہاں نیا رولا اور نئی لڑائی شروع کرتا ہے. راستے میں کسی نے گاڑی روک دی تو پیچھے ہارن پہ ہاتھ ہوگا. خلق الانسان من عجل. قرآن کہتا ہے انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا، اس کا کام کوئی نہیں ہے، کہیں پہنچنا نہیں ہے اس نے، لیکن یہ طبیعتاً ان بلٹ جو جلدی ہے نا اس کے اندر. تو جب باہر نکلے گا، جس نے گھر سے محبت نہیں سمیٹی تو وہ باہر بھی محبت لے کے نہیں جائے گا. اس لیے قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں نماز کا حکم ہے. قرآن میں نماز کی رکعتیں نہیں بتائی گئیں، اوقات کو وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا گیا ہے. روزے کا حکم ہے لیکن روزے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا، تفاصیل نہیں ہیں، اس کے نواقص کا نہیں ذکر فرمایا گیا. حج کی کوئی تفصیل نہیں ہے، خذوا عنی مناسککم، حضور کو دیکھ کر حج کرنا ہے. دیگر اس طرح جو اہم عبادات ہیں ان سب کی اجمالی حکم قرآن میں ہے، تفصیلی حکم حضور کی سنت اور آپ کی حدیث میں. لیکن میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اجمالی ذکر نہیں فرمایا، ساری تفصیل خود قرآن نے بیان فرمائی. آپ سورۃ النساء کو پڑھیں، ضیاء القرآن شریف کو پڑھیں. سورۃ النساء میں آگے مختلف صورتوں میں، مدنی صورتوں میں یہ موضوع زیادہ تفصیل کے ساتھ، یعنی اس حق کو ادا کیسے کرنا ہے، میاں بیوی نے رہنا کیسے ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شریف لفظ لباس ہی سمجھ آ جائے تو یہ ساری زندگی خوبصورت ہو سکتی. ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. لباس کا کام ہے کہ وہ عیب چھپا دیتا ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب نہیں بتانے چاہیے، چونکہ یہ ایک دوسرے سے اتنا واقف ہوں گے کہ جتنا واقف اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو سکتا. لہذا پہلا فرض یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں پر لباس بن جائیں. زندگی گزر جائے لیکن دوسرے کا عیب کسی کے سامنے بیان نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ سارا جھگڑا تو اسی عیب بیان کرنے سے ہوتا ہے. لباس کا کام ہے، باعث زینت ہوتا ہے. میاں بیوی کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان کے اسپاؤز کے لیے، دوسرے کے لیے باعث فخر ہو، باعث ناز ہو اس کے لیے. اسی طرح میاں بیوی کا اس رشتے کی جو کئی اور جہتیں ہیں انہیں قرآن نے بیان کیا ہے. یہاں تک کہ اگر اختلاف ہو جائے اور اختلاف بڑھ جائے تو قرآن کہتا ہے صلح کیسے کرنی ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. قرآن کہتا ہے میاں بیوی خود بیٹھ کر صلح کریں، کوئی تیسرا بیچ میں نہیں آنا چاہیے. خود مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خود کیسے صلح کریں گے، ظاہر جو لڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو قریب آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو فرمایا اس طرح صلح کریں کہ آپس میں بیٹھ کر سوچیں کہ یہ ہمارے دو اس میں کوئی اور جڑا ہوا نہیں ہے. اس زندگی کو جنت بھی ہم دو بنا سکتے ہیں اور دوزخ بھی ہم دو بنا سکتے ہیں. اور یہ جنت و دوزخ جب بنے گی تو یہ کسی اور کے لیے نہیں بنے گی، یہ ہمارے لیے جنت ہوگی اور ہمارے لیے دوزخ ہوگی. وہ جو آج ساس ہے اور سسر ہے اور دیور ہیں، یہ سارے رشتے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے چلے جائیں گے. آخر میں جا کر ہم دو بوڑھی بوڑھے نے بچنا ہے اور کوئی نہیں ہوگا. دوست ہیں وہ بڑی خوبصورت بات بتاتے ہیں. 50 سال کی ان کی شادی کی عمر ہے، 50 سال ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی نے ایک دفعہ اکٹھے بیٹھے تھے، اب تو کوئی نہیں بچا،
بیٹیاں جو تھیں ان کی شادی ہو گئی اور بیٹے جو تھے ان کی نوکریاں لگ گئیں، وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے۔ آخر میں ہم دو وہی بچے ہیں جہاں سے ہماری دنیا شروع ہوئی تھی، میاں بیوی۔ تو ایک دن ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم دو نے ہی بچنا تھا اور یہ پورا سفر طے کر کے پھر اختتامی نقطہ ہم دو نے ہی ہونا تھا، تو ہم نے اپنے لیے سفر اتنا مشکل کیوں کیے رکھا کہ کبھی منا رہے ہیں اور کبھی بھگا رہے ہیں، کبھی آ رہی ہے اور کبھی جا رہی ہے، کبھی ایک بندہ بیچ میں کبھی دوسرا بندہ بھی۔ یہی بات بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ زندگی میری ہے، میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ رشتہ ہم نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس سے محبتیں اور سکون حاصل کیا جائے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ یہ جھگڑے اور اپنا غصہ جو ہے اس کا انتقام لینے کے لیے نہیں، رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، رشتے دوسرے کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کہتا ہے جعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے محبت اور مودت اور رحمت رکھی ہے۔ اگر رحمت کے علاوہ کوئی جذبہ میاں بیوی میں آ جائے تو آپ یاد رکھیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، وہ شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے سکون رکھا ہے، میں نے محبت رکھی ہے، میں نے رحمت کے جذبات رکھے۔ تو یہ وہ عمل کی چیزیں ہیں جو میرے کریم آقا آخری خطبہ میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو الفاظ ہیں کسی ایک موضوع پر وہ بیویوں کے حقوق حضور نے بیان فرمائے۔ اور قرآن کریم کا میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے ایک ایک سٹیپ پہ جینا سکھایا۔ ان یصلحا بینہما صلح، خود صلح کرے، کوئی تیسرا نہ آئے، تیسرا آئے گا تریجا آیا تے جھگا گلا، تیسرے کے آنے کی دیر ہے اور اس امن کے تباہ ہونے میں دیر نہیں لگے۔ یہ صلح کیسے کریں گے؟ مفسرین کرام کا کہتے ہیں کہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں بیٹھ جائیں اور یہ مشورہ کریں کہ ہم کس بات پہ لڑتے ہیں روزانہ۔ بیوی میاں سے پوچھے کہ میری کون سی عادت تجھے ناپسند ہے، اور خاوند جو ہے وہ بیوی سے، دونوں ایک دوسرے سے پوچھیں اپنی خامیاں، اور جب بتا دیں گے تو خامیوں کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو موضوع طے ہو جائے بھئی اس کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، وہ موضوع دو تین چیزیں ہوں گی انہیں سامنے لکھ کے لٹکا دیں کہ اس موضوع پر ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ ایک یا دو باتیں ہوتی ہیں، میرے والد صاحب قبلہ فرماتے رہتے ہیں کہ جس بات پہ ہم 60 سال لڑتے رہتے ہیں میاں بیوی، وہ ایک یا دو بات ہوتی۔ کبھی خامند اپنی جو بیوی کے ماں باپ ہیں ان کا ذکر بدتمیزی سے کرتا ہے، اس کے بھائیوں کا، ظاہر ہے اس کے بھائی ہیں، اس کے ماں باپ ہیں۔ ماں کے جو حقوق ہیں وہ اس لیے تو نہیں کہ میری ماں کائنات میں سب سے اچھی عورت ہے، وہ اس لیے ہیں کہ وہ میری ماں ہے، اس میں ہزار عیب ہوں گے، لیکن میری جنت تو اسی کے قدموں کے نیچے۔ اگر میں اپنی بیوی کے ماں باپ کو گالی دوں گا یا ہر وقت برا بھلا کہوں گا تو وہ جواب میں کیا کرے گی؟ گالی کا جواب تو گالی ہی بنا ہے، تو وہ میرے ماں باپ کو گالی دے گی تو پھر یہ رشتے میں آپ خود سوچیں کتنے تک معاملہ چلے گا۔ آخری بات عرض کر دوں، قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر یہ دو میاں بیوی آپس میں صلح نہیں کر سکتے تو اب دو حکم بنا لے، ایک حکم خامند کی طرف سے ہو، ایک بیوی کی طرف سے ہو، اور اگر یہ جو خامند اور بیوی کے حکم ہیں ثالث ہیں، اگر ان کے دل میں سچ ہوگا اور یہ منانا چاہیں گے تو یوفق اللہ بینہما، ان کے جانے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ ان میں خیر کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں فرمائے گا۔ حضرت عمر نے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو بھیجا دو میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے، وہ واپس آیا کہ حضور وہ تو نہیں مانتے، تو آپ نے اس کے لیے کوڑا بلوایا کہ ذرا کوڑا لاؤ۔ اس نے دیکھا کہ میں ہوں اور حضرت ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، لہذا عرض کی حضور کیا جرم ہو گیا ہے؟ فرمایا تم جرم کی بات کرتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر منانے والے کے دل میں سچ ہوگا تو باقی سارا کام اللہ کی مدد و نصرت فرمائے۔ تو اس نے پھر موقع لیا، پھر گیا اور کچھ دیر بعد منا کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ مسئلہ یہاں پہ ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ ساری چیزیں بڑی عام ہیں، میرے کریم آقا نے یہ چیزیں، یہ آخری جملے میں عرض کر دوں جن کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شیطان خوش ہو جائے گا، تم جو چھوٹے کاموں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دو۔ اب یہ صرف 4 کلمات ہیں، بڑے اہم ہیں۔ الدین مقضی، فرمایا اگر قرض لینا تو ذمہ داری سے واپس کرنا، ایسا نہ ہو کہ قرض والا پھر ایک عدالت جائے اور دوسری عدالت جائے اور پھر آپ اپنے آپ کو دیوالی اور بینکرپٹ ڈکلیئر کرا دیں اور اس کے بعد کوئی عدالت بھی نہ پوچھے۔ یاد رکھیں ایک عدالت ہے جو پوچھے گی، ان عدالتوں کے چکر میں رہنا، یہاں کوئی انصاف نہیں لے سکتا کسی سے۔ 10 روپے بھی ہیں تو پوری زندگی اس کی عدالت آتے جاتے گزر جاتی، سپریم کورٹ تک کیس پورا اس کے حق میں ہوتا ہے،
لیکن پھر ایک دفعہ نئی کہانی چلتی ہے کہ اب یہ حق دلوائے کون؟ عدالت نے تو دے دیا ہے، پریکٹیکلی کیسے اس کو ممکن بنایا جائے؟ فرمایا الدین مقضی، مومن وہ ہے جس کے اندر سے جاہلیت نکل چکی ہو، تقاضا یہ ہے کہ وہ قرض کو خوبصورت انداز سے لے اور خوبصورت انداز سے واپس کرے۔ دوسری چیز فرمایا والعاریۃ مودات، اگر کوئی چیز کسی سے مانگو چاہے وہ کلم ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، تو فرمایا اسے ذمہ داری سے واپس کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک کے شاگرد ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شام سے مرو آئے یا مرو سے شام واپس تشریف لے گئے، تو اس دوران جب آپ شام پہنچے تو آپ کو خیال آیا کہ آپ کے سامان میں ایک قلم رہ گیا ہے جو آپ نے کسی ساتھی سے لیا تھا، تو آپ نے یہ پورا سفر دوبارہ فرمایا قلم واپس کرنے کے لیے کہ اگر چیز واپس نہیں دیں گے، اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ لفظ ہمیں نور اور خیرات کیسے دیں گے عمل کی، اور ہمیں اس کے اندر سے روشنی اور نور کیسے عطا ہو۔ اور پھر فرمایا والمنحۃ مردودۃ، جو تحفہ دے تو تحفے کی یہ رسم 2 وے ہونی چاہیے، تحفہ کوئی دے تو تم بھی تحفہ دیا کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ والزعیم غارم، اگر کوئی گارنٹر بنے کسی قرضے میں تو اس کے بعد اسے چھوڑ کے چلا نہ جائے کہ بس ہم نے تو ایسے ذمہ داری گزر رہے تھے، اس نے کہا یہ دستخط بھی کرتے جاؤ، نہیں، فرمایا جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے چاہے وہ کوئی بھی قرضہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، فرمایا اس کو ذمہ داری سے پھر ادا کرنا بھی فرض ہے مومن۔ اسی طرح کی اور چیزیں بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا شیطان اب اپنی عبادت یا عبادت کے معاملے میں اپنی بات منوانے سے تو مایوس ہو گیا ہے، لیکن یہ چیزیں جن کو تم چھوٹا سمجھو گے، ان چھوٹی چیزوں میں وہ راضی ہو جائے گا کہ یہ بھی بہت ہے میرے لیے کہ کم سے کم تمہیں اتنا تو حضور کی سنت اور اسلام کی تعلیمات سے محروم کر سکتا ہوں۔ یہ حاضرین محترم، یہ وہ چیزیں تھیں جن کے لیے حضور نے بار بار فرمایا ہے کہ یہ پہنچنی چاہیے۔ میں نے صرف چند چیزیں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔